اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو وَكُونُوا مع العلماء کہہ دیتا، وَكُونُوا مع الفقهاء کہہ دیتا، وَكُونُوا مع المحدثین کہہ دیتا، وَكُونُوا مع المفسرین کہہ دیتا، لیکن مع الصادقین کہنے کی کیا سبب ہے؟ علماء کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، علماء کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، علماء کے تعلق سے آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ وہیں کہیں احادیث کے ٹکڑوں میں اس طرح کی روایات ملے گی کہ علماء امت محمدیہ کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ لیکن آخر سبب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام الفاظ کا انتخاب نہ کر کے صادقین کا انتخاب فرمایا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ تو وجہ یہی ہے، جب ہم اہل علم کو پڑھیں گے، یہاں اکثر لوگ اس منزل میں ہیں کہ اگلے سال تک یا اس سے اگلے سال تک مولانا عادل صاحب بھی اسی لائن میں ہے کہ ریسرچ کی منزل میں جائیں گے، تحقیق کی منزل میں جائیں گے، اور جب ہم تحقیق کرنے لگیں گے اور ریسرچ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا مطالعہ اس بات کا تو ہم کو ادراک کراتا ہے کہ اہل علم نے، جنہوں نے علماء اپنے آپ کو شمار کیا، انہوں نے خدا کے کلام میں بھی تحریف کی۔ ہمارے سامنے 3 کتابیں موجود ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، توریت ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تحریف تو کی اہل علم نے۔ اہل علم نے جب تحریف کی تو ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے ساتھ نہیں ہوا جا سکتا تھا، نہ جانے وہ اپنے علم کی، وہ علم کلام اور علم منطق کی بحثوں میں کب الجھا کر ایک سیدھے سادے انسان کو راہ سے بھٹکا دیتے۔ نہیں کہا۔ مفسرین کا وہی ہے۔ تفسیر بالرائے کا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو اختلاف ہے تفسیر بالرائے کو عام کرنے کے بعد لوگوں نے ذاتیات سے جوڑ دیا ہے، تو مع المفسرین پر بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ اس پہ بھروسہ کیا جاتا تھا۔ مع المحدثین کا تو عالم یہ، جب حدیث کے تعلق سے پڑھیں گے، اسلامی اسٹڈیز کے اکثر یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بی اور ماسٹر کے اکثر بچے، وہ سلیبس میں پڑھ کر آئے ہیں کہ حدیث کی تدوین جب کی گئی تو اسی وقت سے احادیث کو، یعنی اوائل ہی سے، نبی کے دور سے ہی حدیثوں کو گڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو آخر کس پہ بھروسہ کرتے؟ جو نبی کا کلام کہہ کر گڑھ رہے تھے، تو محدثین کہنا بھی درست نہیں تھا۔ یہاں اللہ سے ڈرنے کے بعد ساتھ تو ہونا تھا کسی کو، بھئی ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن اتنا علم نہیں کہ ہم کس کا ساتھ پکڑ کر اللہ تک جائیں، اس منزل کو کیسے طے کریں۔ تو وہ تو ساتھ چاہیے نا کو کس کا۔ تو اللہ نے ان تمام الفاظ کا انتخاب نہ کر کے، ان تمام الفاظ کو نہیں چن کر مع الصادقین کے اس لیے کہا، اگر وہ سچا ہوگا تو اپنے علم کی صداقت میں بھی ہوگا، وہ قرآن کی تفسیر میں بھی ہوگا، اور حدیث بیان کرنے میں بھی وہ سچا ہوگا۔ اور جب وہ سچا ہوگا تو وہ کبھی جھوٹ کے راستے پر نہیں جائے گا، کبھی اپنی رائے پر نہیں جائے گا، کبھی آپ کو غلط راستہ نہیں بتائے گا، کسی معاملے میں غلط فہمی کا آپ کو شکار نہیں بنائے گا، بلکہ وہ سیدھی سیدھی راہ آپ کو بتا جائے گا، جس کو ہم ایصال الی المطلوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ سواد طریق تک کام نہیں کرے گا، بلکہ ایصال الی المطلوب کا کام کرے گا، یعنی آپ کو منزل تک چھوڑ کر آئے گا۔ یہ منزل ہے، یہاں سے آپ اپنا راستہ، اپنا سفر قربت الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہی غوث پاک کی زندگی کو جب دیکھیں گے، غوث پاک کے تعلق سے بہت زیادہ کرامتیں وائرل ہوتی ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں، مستند کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن نہیں بیان کی جاتی۔ وہ اللہ کی راہ میں ڈالا اور ان کو منزل دکھائی کہ اگر کامیاب ہونا ہے، جس محبوبہ کی تلاش میں آپ ہیں، دنیا ایک محبوبہ کی تلاش میں ہے، اور وہ ہے کامیابی۔ اگر وہ محبوبہ کامیابی دنیا کی ہے اور مل جائے تو انسان مست و ملنگ ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک نے ان کو دنیاوی اور اخروی کامیاب جو محبوبہ تھی اس کے بارے میں اپنے علم کی صداقت سے بتایا۔ غوث پاک کا اگر آپ دیکھیں گے کردار غوث پاک کے تعلق سے، تو آپ جا کے دیکھیے شیخ ابن تیمیہ علم کے میدان میں بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، لیکن جب ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے، شیخ ابن تیمیہ کی زندگی کا مطالعہ اور غوث پاک سے لنک ملائیں گے، تو ان کی کتاب الاستقامہ کے اندر خود ہم کو مل جائے گا غوث پاک کے قصیدے کس طرح انہوں نے پڑھے ہیں، غوث پاک کا کس طرح انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کے تعلق سے بہت مشہور ہے، وہ تصوف کا انکار کرتے تھے، تشدد کی طرف تھے، بہت مشہور ہے، لیکن جب غوث پاک سے عقیدت کی بات آئی تو انہوں نے کس طرح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان
کیا واقعہ بیان کرتے ہوئے الاستقامت کے صفحہ نمبر 78 پر بیان کرتے ہیں، 78 پر، کہ غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کو کس طرح کشف ہوا کرتا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، جب علم کلام کے تعلق سے سوچنے لگے میں کس کتاب کا مطالعہ کروں، کبھی کسی کتاب کے تعلق سے سوچ رہے تھے، کبھی کسی کتاب کے تعلق سے سوچ رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سوچا کہ میں اپنے پیر شیخ نجم الدین سے کیوں نہ معلوم کر لیتا ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے شیخ کے پاس گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم شیخ عبد القادر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے کر لیں گے۔ ان کے پیچھے جا کر ان کی خانقاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں جا کر نماز کا وقت تھا، نماز ہو رہی تھی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جیسے ہی مجلس لگی تمام لوگوں کے لیے، تو شیخ شہاب الدین کے دل میں تھا کہ میں جا کے سوال کروں گا، اپنے کون سی علم کلام کی کتاب پڑھوں۔ غوث پاک شیخ صاحب الدین خود بیان کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ غوث پاک گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ کشف ہو گیا۔ وہ علم کلام کی بات کر رہے تھے، اور علم کلام ہم کسی کو الجھانے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبر کے فائدے کے لیے علم کلام ہمارا نہیں ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہی اگر دیکھیں القدس کے فاتح ہمارے جو ہیں ان کے کمانڈروں میں ہم دیکھیں گے، اور ان کے چیف ایڈوائزر اگر دیکھیں گے شیخ قدامہ ہیں، اور وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور وہ اپنے وقت کے امام رہے ہیں فقہ حنابلہ کے نزدیک کے پاک کی اور علم کی طرف آتے ہیں۔ غوث پاک کے ابن جوزی کا بیان ہم کو ملتا ہے کہ شیخ ابن جوزی کے تعلق سے بات آئی کہ وہ جاتے نہیں تھے، بولے صوفی لوگ تو کرامتوں میں مست المرلنگ لیتے ہیں۔ خود غوث پاک کا بیان ہے، جمیع اولیاء اس بیان کی صداقت کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری کرامتوں سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ تمہاری کرامت میں نفس کا اور نفس کی طلب رہتی ہے، تمہاری کرامتوں میں نفس کی طلب رہتی ہے کہ جیسے ہی کوئی کرشمہ دکھایا، کوئی کرامت دکھائی تو تمہاری واہ واہی ہونے لگی اور نفس خوش ہونے لگا۔ غوث پاک کے تعلق سے ہے، غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں اس چیز کو۔ آپ سوچئے غوث پاک ابن جوزی کا بیان واقعہ بیان کر رہا تھا، ابن جوزی جب ان کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو غوث پاک ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، اس کی جب پہلی دوسری تیسری بار الگ الگ انداز میں تفسیر کی تو ابن جوزی کہتے تھے مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن جب 10 سے پار 12ویں کے پاس پہنچے تو ابن جوزی چہرہ دیکھتے رہے گا شیخ عبد القادر جیلانی کا، کتاب کا مطالعہ کیجئے، کرامتوں میں نہیں رکھا۔ کرامت اولیاء کے لیے بائی پروڈکٹ ہے، جس طرح کے شوگر انڈسٹری کے نزدیک جب وہ میل کھولتے ہیں شوگر کا اور اس میں اینکھ سے گنے سے شوگر بناتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن مقصود نہیں ہوتی وہ چیزیں، وہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں، کہ وہ مقصود نہیں تھی۔ بائی پروڈکٹ کا مطلب کیا ہے؟ چین کے الگ الگ چیزیں نکل آئے، گنے کا رس نکل گیا، لیکن شوگر بنانے کے لیے ان کا مقصود جو تھا اس میل کو وہ چینی بنانا تھا گنے سے۔ تو ویسے ہی کرامت بائی پروڈکٹ ہے، نہ کہ اصل ہے، مقصود ہے۔ تو اولیاء کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں، اور غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو کس طرح اپنی خانقاہ سے اولیاء کے لیے سب سے اہم جو مشغلہ رہا ہے وہ خدمت خلق کا رہا ہے۔ اولیاء کے یہاں آپ کو جب چیزیں ملیں گی تو وہ خدمت خلق کی ملیں گی۔ اولیاء نے ہمیشہ اس چیز کو فوقیت دی کہ ان کے اطراف میں، ان کے قرب و جوار میں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے، اولیاء اس کا بھرپور خیال رکھتے تھے، ان سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہتا تھا۔ غوث پاک نے بغداد کی گلیوں میں مسافروں کی خدمت کی ہے۔ مدعا یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم غوث پاک کی کرامتوں کو بیان کرنے لگے، جو بائی پروڈکٹ تھا، جو ضمنی چیز تھی، ہم اس کو بیان کرنے لگے اور اس پہ زور دینے لگے۔ بھئی اچھا انسان بننے کے لیے کرامت کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی اور استقامت کی ضرورت ہے، اور کردار کیا پیش کیا غوث پاک نے ہمیں وہ بیان کرنا چاہیے۔ ہمارا جو محبوب مشغلہ ہے اور محبوبہ ہے کامیابی، وہ کسی کے کردار اور سیرت سے ہم کو مل سکتی ہے، اس کے کرشمے اور کرامت
کرنے سے نہیں مل سکتی، یہ تو خدا نے ان پہ نعمت رکھی ہے اور ان پہ رحمت کی ہے کہ ان کے اندر یہ تصرف دے دیا کہ کسی چیز کا وہ کشف کر لیتے ہیں، یا کسی چیز کے تعلق سے وہ عجیب و غریب جو عادت کے خلاف ہیں وہ واقعات پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ موقع محل آتا ہے اور خود ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، آج سماج میں اسی کی ضرورت ہے۔ اولیاء سے جو بھی گستاخ رہے ہیں یا اولیاء سے جو بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے اولیاء کے تعلق سے۔ یہ بیان ہم کر رہے ہیں نا، تو ہم غلط بیان کر رہے ہیں، انہوں نے غلط نہیں کیا ہے، تو ہمیں ان پہ تانا تشنی یا طنز یا تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی زندگی کو ہم بڑے بڑے اسکالروں سے سمجھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد۔ ایک کتاب قلائد الجواہری نہیں ہے غوث پاک کے اوپر لکھی ہوئی، یہ مناقب غوث پاک ہی نہیں ہے، یہ سیرت غوث پاک ہی نہیں ہے، بلکہ اور ریسرچ اسکالروں نے بھی کیا ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ مدعا یہ ہے قلائد الجواہر سلیس اردو میں مل گئی، ہم نے اس سے واقعات بیان کرنے چالو کر دیے۔ 2 بار میں نے مطالعہ کی، شروع میں بہت اچھی لگی، لیکن جب چیزوں پہ غور کرنا چالو کیا، کتاب اچھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہمیں اس سے اوپر بھی اٹھنا چاہیے۔ ہم کب تک ایسے ہی پیدل چلتے رہیں گے؟ اگر بائک کی استطاعت ہے تو ہم بائک سے چلیں گے نا۔ ہم کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہو گیا تب جب ہم مالک نصاب تھے، ہم کو حج کرنے کا حکم تب ہوا جب ہم استطاعت کے مطابق تھے۔ اب ہم جب اس استطاعت ہمارے پاس جب اتنی استطاعت ہے کہ ہم قلائد الجواہر کی اردو سمجھ چکے، مناقب غوث پاک کی اردو سمجھ سکے، تو اب ہمیں اس سے اوپر اٹھنا چاہیے نا، ہمیں اس تک نہیں روکنا چاہیے۔ ہماری استطاعت ہو گئی کہ ہم اور اعلیٰ لیول چیزیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہم پڑھنا نہیں چاہ رہے، افسوس ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ بس کیا ہے، پبلک نے واہ واہ کہہ دی۔ یاد رکھیے، محبوب سے جڑی کسی بھی واقعے کو بیان کر دیجئے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے گھر کے در و دیوار کو چوم لیتے ہیں محبت میں، عقیدت میں۔ کیوں؟ کہ محبوب سے جڑی ہوئی ہے۔ اب محبوب سے جڑی ہوئی بات آپ سچی یا جھوٹی بیان کریں، آپ نے محبوب سے سنی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے تعلق سے اس کی طرف سے جو منسوب بات کی جائے گی تو لوگ سن لیں گے۔ لوگوں نے موضوع حدیثیں بیان کی ہیں، بھائی موضوع حدیثوں کو لوگوں نے سنا اور عمل بھی کیا، لیکن تحقیق کے منزل میں جب چلے گئے تو وہ موضوع نکلی۔ تو وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن سے تمام لوگ اپنی جان، مال، باپ، ماں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب ان کی طرف منسوب کر کر کوئی موضوع بات سنائی گئی تو ہم سن کر مچل لیے اور لوگوں نے عمل کرنا چالو کر دیا۔ تو وہی غوث پاک کے تعلق سے بھی ہے۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ جو اس طرح کے پروگرام پر آتا ہے، اور ہمیشہ اس بات پہ ہم فوکس کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اسپیکر ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، جو بھی بات کہیں وہ ایسی کہیں جو موضوع نہیں ہو اور لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن کر جائے، لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ مرکزی آفس میں اکثر اس چیز کا ہم لوگ خیال کرتے ہیں، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے۔ ہم اسپیکر بھی بلاتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بلاتے ہیں کہ تاکہ وہ وہی چیز دے سکے جو آپ لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کام، ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کو کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ہم سبھی میں سے کسی بندے کو لا کر یہاں بٹھائیں گے، جو ہم چیز لینا چاہتے ہیں انسان وہ دے سکے۔ ہمارا مقصد تھا، اور اس کے بانی فاؤنڈر حضور اشرف ملت کا بھی مقصد یہی تھا، وہ یہی چاہتے ہیں۔ ولیوں سے ٹکر نہیں لینے چاہیے۔ حدیث ہے من عاد لی ولی فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے محبوب سے کہہ لیجئے، ولی کی جگہ محبوب کہہ لیجئے، میرے دوست سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے، تابعین کی زندگی کو دیکھ لیے، یا علماء صالحین کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیے جنہوں نے ان کی گستاخی کی یا ان کے مقابلے میں آئے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے ان کا بدلہ لیا اور اللہ نے ان سے جنگ کی۔ آج ہم اللہ کے دوست تو بنے، آج ہم اللہ کے قریبی تو ہوں۔ ہم اللہ کے قریبی تبھی ہو سکتے ہیں جب صحیح معنی میں غوث پاک، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار کلاں، یا
اور شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی دیکھیے کس طرح بیان کرتے ہیں. جب کسی مرید نے قینچی دی، بہت مشہور واقعہ، جب کسی مرید نے قینچی دی تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ مجھے قینچی مت دو، میں کاٹنے والا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے سوئی دو، میں سلنے والا ہوں. ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے سے سلیں گے تو وہ جڑ جائے گا، تو ہم ایک دوسرے کو کیسے جوڑ سکتے ہیں وہ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ زندگی ہمارے اولیاء نے تعلیم دی، اور ان اولیاء نے تعلیم اور اپنا آئیڈیل اسی کو بنایا جس کو قرآن نے بنا دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو. تو ہم کو وہ پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کس طرح عمل کیا، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، پھر ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں عمل کر کر. اور اللہ کے دوست بن جائیں گے تو کسی کا خوف نہیں ہوگا. جیسا کہ ہمارے صفی بھائی نے قرآن پاک کی تلاوت اپنے گفتگو سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. کس بات کا؟ جب آپ اللہ کے دوست بن گئے تو تمام چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. بھائی ہم کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ولیوں کو کسی بادشاہ کا خوف نہیں رہا. حضور نظام الدین اولیاء کی زندگی کو جب ہم مطالعہ کریں گے، 7 بادشاہوں کا دور حضور نظام الدین اولیاء نے دیکھا ہے، اور ہر بادشاہ نے مخالفت کی ہے لیکن کر کچھ نہیں پایا. ان کا مشن خدمت خلق اور رب سے بندوں کو جوڑنا تھا. وہ اللہ کے دوست تھے.